تاشقند میں ایک اردو اسکول ہے جس کا نمبر N156 156 ہے۔ یہاں پر بچوں کو اردو کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہاں کی پرنسپل صاحبہ ایک دن فقیر کا پتہ کرتی ہوئی سیاحت ہوٹل پہنچ گئی۔ کہنے لگی کہ ہم نے اخبار میں آپ کے متعلق پڑھا ہے، آپ ہماری دعوت قبول فرمائیں اور اسکول کے بچوں کو اپنی نصیحتوں سے نوازیں۔ فقیر نے کہا کہ جو وقت آپ کے لیے موزوں ہو اس وقت فقیر حاضر ہو جائے گا۔ چنانچہ مورخہ 16 مئی کو دادا خان نوری کے ہمراہ اسکول جانا ہوا۔ پرنسپل صاحبہ اور دیگر سٹاف کو اسکول کے دروازے پر استقبال کے لیے موجود پایا۔ اسکول کے بچوں نے استقبالیہ اشعار پڑھے جس کے جواب میں فقیر نے بھی شکریہ کی کلمات کہے۔ بچوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ تک مختلف سوالات پوچھے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے لیے بچوں نے کہانیاں سنائی، اشعار پڑھے اور ترانے سنائے۔ فقیر نے اپنی تقریر میں انہیں تاریخی اور جغرافی معلومات سے آگاہ کیا۔ پھر آخر پر دین اسلام کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، بالخصوص تاریخ اسلام سے بچوں کے واقعات سنائے جن کو سن کر بچے بہت ہی محظوظ ہوئے۔ سٹاف نے اپنی رائے دی کہ بچوں کے بارے میں اتنا معلوماتی خطاب ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے۔ سٹاف نے نہایت پرتکلف کھانا پیش کیا۔ آخر پر پرنسپل صاحبہ نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور مشورہ دیا کہ اگر آپ کے کسی اسکول کا نام پیش کریں تو ہم ان کے ساتھ اپنے تعلیمی روابط استوار کریں گے۔ ہر سال ان کے 2 لڑکوں کو اپنے ہاں بلائیں گے اور اپنے 2 لڑکوں کو وہاں بھیجیں گے تاکہ دونوں اداروں کا رشتہ مضبوط تر ہو جائے۔ آخر پر بچوں نے فقیر کو پھولوں کے ہار پیش کیے۔ فقیر نے دادا خان نوری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہار ہے۔ فقیر نے کہا ہرگز نہیں، یہ تو جیت ہے۔ یہ سن کر دادا خان نوری اتنا محظوظ ہوئے کہ کہنے لگے کہ حضرت آپ ابھی ہمارے گھر تشریف لے چلیں، پلاؤ تیار ہوگا، وہ کھانے کے بعد میں آپ کو ہوٹل سیاحت لے جاؤں گا۔ فقیر نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے سے نیت کی ہوئی ہے تو فقیر آپ کا دل رنجیدہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ پلاؤ کھانے کے بعد جب ہم ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئے تو فقیر نے کہا دھاگے کھسا دے تے پنڈے نت پردیساں دے۔ دادا خان نوری اس کے مطلب کو نہ سمجھ سکے اور نہ ہی فقیر نے سمجھانے کی ضرورت محسوس کی۔ تاشقند کے ایک محلے کا نام مرزا غالب محلہ ہے۔ اس کو لے جانے والی سڑک کا نام اب مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ اس کے ملحق 2 محلے ہیں، ایک کا نام البیرونی محلہ ہے اور دوسرے کا نام ابراہیم محلہ ہے۔ مرزا غالب کو چونکہ ازبک ہونے پر فخر ہوا کرتا تھا، اسی لیے ازبک لوگوں نے اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے مسجد اور محلے کا نام ان کے نام پر رکھ دیا۔ مرزا غالب نے شاعری کی دنیا میں جو کمال دکھایا ہے، اگر دین کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے تو شاید اور زیادہ قبولیت پاتے۔ خود کہتے ہیں یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد اخبار ہوتا۔ فقیر کو مرزا غالب کے 2 شعر ہمیشہ سے بہت پسند رہے ہیں اور فقیر اپنی نجی گفتگو اور بیانات میں انہیں استعمال کرتا رہتا ہے۔ ایک شعر تو عشق کے بارے میں ہے، نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ دوسرا شعر مراقبے پر فٹ ہوتا ہے اور نقشبندی فقیروں کو پسند آتا ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ مرزا غالب محلہ تاشقند یونیورسٹی کے قریب ایک کشادہ اور خوبصورت علاقے میں واقع ہے۔ جب دادا خان نوری نے اس محلے کے متعلق فقیر کو بتایا
تو ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ اس محلے کا رئیس میرا بہت اچھا دوست ہے اور وہاں پر مسجد بنا رہا ہے، اور مسجد کا نام بھی مرزا غالب مسجد ہے۔ عباس خان پاس بیٹھے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے رئیس محلہ عبید اللہ جان کو فون کر ڈالا۔ رئیس محلہ نے انہیں بتایا کہ مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا ہے، اب ہم اس میں نماز کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اہل محلہ کا اصرار ہے کہ جمعہ کا خطبہ کوئی نمایاں شخصیت دے۔ عباس خان نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا، ہمارے پاس ایک مہمان بزرگ تشریف لائے ہیں، یہ کام وہ کریں گے۔ چنانچہ جمعہ کی نماز کا پروگرام اسی طرح طے پا گیا۔ جمعہ کے دن عباس خان اور دادا خان نوری ہمراہ مرزا غالب محلہ میں گئے۔ مسجد بڑی وسیع و عریض اور عالیشان بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف مٹی اور بچی کچی تعمیراتی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ چونکہ چند دن پہلے تعمیر مکمل ہوئی تھی، رئیس محلہ عبید اللہ جان سے ملاقات ہوئی۔ وہ بڑے خوش تھے کہ آج ان کے محلے میں اذان دی جائے گی اور پہلی بار اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے گا۔ انہوں نے فقیر کو دیکھتے ہی کہا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں پہلا خطبہ جمعہ آپ پڑھیں گے اور پہلی نماز کی امامت بھی آپ کرائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں کھانے پر اہل محلہ کے ساتھ جمع ہوں گے۔ ہم لوگ وضو کر کے مسجد میں آ گئے۔ جب فقیر نے اذان کہنی شروع کی تو قریب کے گھروں سے چھوٹے بچے، عورتیں اور مرد نکل کر دوڑے ہوئے آئے۔ مرد تو مسجد میں آ گئے، مگر عورتیں مسجد کی کھڑکیوں اور دروازوں کے ساتھ چمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی، کوئی اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ سینے پر لگا لیتی۔ عبید اللہ جان نے بتایا کہ یہ عورتیں قربان ہوئی جا رہی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں اس محلے میں اذان کی آواز سن رہی ہیں۔ فقیر نے جمعے کا بیان اردو زبان میں کیا اور دادا خان نوری نے جھوم جھوم کر اس کی ترجمانی کی۔ جب دوسری اذان کے بعد فقیر نے خطبہ جمعہ شروع کیا تو نمازیوں پر عجیب رعب کی کیفیت طاری ہوئی۔ بعض نے تو فرط خوشی میں زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ نماز جمعہ کے بعد جب فقیر مردوں سے مصافحہ کر کے باہر نکلا تو عورتوں کا ہجوم، عورتوں کا جم غفیر کھڑا ہوا پایا۔ رئیس محلہ نے کہا کہ یہ عورتیں آپ سے دعا کروانے کے لیے جمع ہو گئی ہیں۔ فقیر نے ہاتھ اٹھا کر سب کے لیے دعا مانگی۔ حاضرین کی آنکھیں اشکبار تھی، خوشی کے مارے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ فقیر اس بات کو سوچ کر گریہ کناں تھا کہ جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جائے گی فقیر کو بھی اجر ملے گا۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشند خدائے بخشندہ۔ یہ نیک بختی کوشش سے نہیں ملتی جب تک کہ اللہ کریم نہ دے۔ دعا سے فراغت پر رئیس محلہ سب مہمانوں کو اپنے قریبی مکان میں لے گئے۔ یہ مکان باہر سے محلے کے دوسرے مکانات کی طرح تھا۔ اونچی دیوار اور ایک بڑا پھاٹک جس پر انگور کی بیلیں لٹک رہی تھی۔ باہر سے مکان بالکل سادہ تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سامنے خوبصورت باغ نظر آیا جس میں سیب، ناشپاتی، بادام اور لوبان کے درخت تھے۔ باغ کے 3 طرف 24 ستونوں والے برآمدے تھے اور ان سے ملحق بڑے بڑے رہائشی کمرے تھے۔ عبید اللہ جان ہمیں دروازے سے قریب ہی ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے گیا جس کی دیواروں پر بڑے قیمتی قالین اور کھڑی ہوئی چادریں آویزاں تھی۔ چھت پر بے حد پیارے نقش و نگار بنائے ہوئے تھے۔ اس کام میں ازبک لوگ اتنے ماہر ہیں کہ فقیر نے دنیا میں ایسے نقش و نگار کہیں نہیں دیکھے۔ مہمان خانے کے درمیان میں ایک لمبا دسترخوان بچھا ہوا تھا جس پر خشک میوے پڑے ہوئے تھے۔
جب ہم لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے تو عبید اللہ جان نے نان کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر رکھے، ساتھ ہی شوربے سے بھرے بڑے بڑے پیالے لے آئے۔ یہ اصل میں یخنی تھی جس میں گوشت کی ایک ایک ہڈی بوٹی بھی تھی، اور آلو اور سبزیاں اور چنے بھی تھے۔ شوربے سے فراغت نہ ہونے پائی تھی کہ پلاؤ آ گیا۔ کھانے کے ساتھ سبز چائے تو ازبک لوگ اس طرح پیتے ہیں جس طرح ہمارے لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ کھانے کے بعد جب اجازت طلب کی تو عبید اللہ جان نے فقیر کو ایک لمبا روئی بھرا خوبصورت ازبکی کوٹ پہنایا اور کہا کہ ہمارے ہاں مہمان کی عزت افزائی اسی طرح کی جاتی ہے۔ فقیر نے دل میں دعا مانگی کہ اے پروردگار، جب تیرے بندے یوں عزت افزائی کر رہے ہیں تو آپ بھی مجھے انسانیت کی پوشاک پہنا دیں۔ یہ تو قرآن مجید میں آپ نے خود ہی فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے اچھا ہے۔